بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي الهاشمي المكي المدني الهاشمي العبدي الرسول المصدق المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المسلمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحسين عليه السلام إنما خرجت لطلب إصلاح أمتي جدي رسول الله أن أمر بالمعروف والنهي عن المنكر صلى الله عليه وسلم. آج یہاں کے جو اشرف چوک مجلس ہے اور آج 4 محرم ہے، مناسبت کا اور موضوع کا دونوں کا خیال رکھتے ہوئے چند معروضات ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی. چونکہ مجالس سید الشہداء علیہ السلام ہمارے لیے ایک موقع ہے، ایک چانس ہے، ایک مہلت ہے کہ ہم اپنے آپ کو آمادہ کریں اور تیار کریں اس چیز کے لیے اپنے آخری امام، کیونکہ اس سے اچھا موقع زمینہ سازی کا، تیاری کا، آمادگی کا ہمیں میسر نہیں ہو سکتا. اور ان مجالسوں میں زیادہ تر جو ہماری کوشش ہوتی ہے وہ یہی کہ ہماری فکروں کو ارتقا بخشی جائے، ہمارے تخیلات کو پروان چڑھایا جائے. کیونکہ جب ہم مجالسوں سے ایک فکروں کو اور تخیلات کو محسوس کریں گے اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، چونکہ جتنا لمبا ہمارا ٹارگیٹ اور مقصد ہوگا ہم اتنا ہی طے کر سکتے ہیں. جیسے میں نے کل ایک مثال دی تھی، یہی وقت کی پابندی پر، پنچوٹی پر، کہ اگر یہ مکتب حسینی ہم قبول کرتے ہیں تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم وقت کے پابند ہو جائیں. کیونکہ جب ہمیں وقت کی پابندی اللہ نے نماز کو واجب قرار دے کر کے ہمیں اول وقت کا پابند بنایا، تو جو قوم نماز پڑھ کر کے وقت کی پابندی کرنا سیکھ لیتی ہے وہ دوسرے کاموں میں وقت کی پابندی کیوں نہیں کر پاتی؟ یا تو اس کا لازمہ یہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ اللہ نے وقت کے بیچ میں گنجائشیں زیادہ چھوڑ رکھی ہیں اور اسی گنجائش کا فائدہ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ اٹھاتے ہیں.
اللہ نے شاید اسی لیے نماز کے اول وقت کو جو اہمیت دی ہے وہ اس کے بعد والے وقت کو وہ اہمیت نہیں دی۔ یہ اللہ بتانا چاہتا ہے حضرت انسان کو کہ اے حضرت انسان، اگر تمہیں کسی مقام تک، کسی منزل تک، کسی ہدف اور مقصد تک تمہیں پہنچنا ہے تو تمہیں وقت کی پابندی کرنی پڑے گی، اور اگر وقت کی پابندی نہیں کرو گے تو چاہے جتنی ترقی یافتہ قوم بن جاؤ تو ممکن ہے 2-4 لمحے کی تاخیر آپ کو کتنے پیچھے دھکیل دے یہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ جیسے میں اپنی مثال دیتا ہوں اپنے اوپر رکھ کر کے، یدی مولانا رمضان کو واپس کانپور جانا ہو اور ان کی ٹرین کا ٹائم بالفرض 1 بجے ہو، اب مولانا رمضان اگر 1:02 پر پہنچیں اور ٹرین رینگ جائے پہلے 1 بجے، تو کیا مجھے کوئی آبجیکشن کرنے کا ادھیکار ہے؟ بتائیے ذرا سا۔ اب چاہے میں مولوی ہوں، چاہے جو بھی ہوں، مجھے یہ ادھیکار نہیں ہے کہ ہم اس ٹائم کے وقت پر چھوٹ جانے پر اعتراض کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ٹرین لیٹ نہیں ہے، لیٹ ہم ہے، سدھرنا ٹرین کو نہیں ہے، سدھرنا ہمیں ہے، کیونکہ وقت پر پابندی کرنا ہمیں ہے۔ ٹرین لیٹ ہو جائے تو یہ اتفاق ہے، لیکن ہم یہ سوچ کر کے لیٹ چلے کہ صاحب ہندوستان کی ٹرینوں کا تو عالم ہی یہی ہے کہ یہ ہمیشہ لیٹ چلتی رہتی ہے، تو اس لیٹ کے چکر میں کبھی دھوکہ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ معلوم کیا جہاں پر آپ کو پہنچنا ہے دور پڑے تو فائدے سے پڑھنا۔ ذرا سا غور کیجیے، تو جو ہمیں پہنچنا تھا ٹرین چھوٹ گئی، ہم پہنچ پائیں گے؟ اب چاہے جتنی ارجنٹ میں دوسری ٹرین لیں، دوسری گاڑی لیں، لیکن اس ٹائم کے اوپر نہیں پہنچ سکتے۔ اب ذرا سا آپ بتائیے اس 2 منٹ نے ہمیں کہاں پر چھوڑا؟ ایسی مجلس ادا ہم یہ سوچتے ہیں کہ صاحب جب مولانا صاحب مسائل میں آ جائیں گے تو چلیں گے، جب مولانا صاحب لاسٹ میں اترنے والے ہوں گے تو چلیں گے، جب حلقہ احباب کا ماتم کا دستہ لگ جائے گا تو چلیں گے، اور جب زیارت پڑھاتے ہوں گے تو چلیں گے۔ ایمانداری سے بتائیے، آپ آئے تو ہیں مجلس میں، میں یہ نہیں کہتا آپ نہیں آئے ہیں، لیکن آپ کو ملا کیا؟ آپ کو حاصل کیا ہوا؟ جو مولانا صاحب گفتگو کرنا چاہ رہے تھے، جو آپ کو سمجھانا چاہ رہے تھے، آدھی گفتگو ادھوری بات سے کچھ سمجھ میں آئے گا؟ کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا۔ تو جب سمجھ میں نہیں آئے گا تو یہ جو فرش عذاب بچھی ہے مکتب حسینی کا درسگاہ، یہ جو لگی ہوئی ہے، اس درسگاہ سے ہم نے کیا اٹھایا؟ کیا ہمیں فائدہ ملا؟ کہاں تک ہم پہنچے؟ کیا سیکھا؟ کیا حاصل کرنا چاہا؟ تو آپ یہی کہیں گے صاحب میں تو آتا تھا، اب یہ اور بات ہے کبھی لیٹ ہو گئے کبھی سویر ہو گئے۔ تو لیٹ سویر ہونا کبھی کبھار اتفاقی ہو سکتا ہے، لیکن اگر ڈیلی کا ہو جائے تو پھر یہ اتفاقی نہیں ہے، یہ عادت میں شامل ہو جائے گا۔ تو ہمیں اپنی عادت سدھارنی ہے، اتفاقات کے بھروسے اپنے ان موقعوں کو گوا نہیں دینا ہے۔ اگر یہی اتفاقات کے موقع اگر حر نے گوا دیا ہوتا تو حرملا کی جگہ وہ بھی بیٹھا ہوتا۔ ایک سلوات پڑھیے سب مل گیا۔ تو ہمیں کہاں پر جانا ہے؟ عشرہ حسینی سے قیام مہدویت تک۔ ان مجالس ادا سے جو چیزیں ہمیں سیکھنی ہیں وہ کیا سیکھنا ہے، کیا حاصل کرنا ہے؟ دیکھیے، جب تک ہم لوگ
اپنے کیلیبر کو، اپنے شعور کو، سمجھ کو، یہ جو برین کی ہماری فاسٹنگ ہے، اس کو اگر مینج نہیں کریں گے تو سیکھ نہیں سکتے، کیونکہ ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک محل ہوتا ہے۔ یعنی یہ جو ہماری برین کی فاسٹنگ ہے، اگر اس کو آپ دیکھیے تو کئی سال کی ہوتی ہے، یعنی جسے ہم کہتے ہیں شعور کا ڈیولپ کرنا۔ یہ شعور ڈیولپ کب کرتا ہے؟ یہ 16 سال کی ایج سے لے کر کے بمشکل تمام 22 سال کی ایج تک، بس اتنا ہی ایج ہے۔ اب اسی میں جو آپ کرنا چاہیے کر سکتے ہیں، جو آپ بننا چاہیں بن سکتے ہیں، جو آپ بگڑنا چاہیں بگڑ سکتے ہیں، جو آپ ہونا چاہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ اب یہی موقع ہے 16 سال سے لے کر کے 22 سال کی ایج تک میں ہم چاہیں کچھ بن سکتے ہیں، ہم چاہیں بگڑ سکتے ہیں۔ لیکن اگر اسی موقع کو ہم نے سو کر کے گوا دیا اور جاگے 30 سال کی ایج کے بعد، تو اب پتا چلے گا طاقت چلی گئی ہے، ہمت چلی گئی ہے، حوصلہ چلا گیا ہے، ہمت ہار چکے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، یعنی طاقت نے جواب دے دیا ہے، اٹھنا چاہتے ہیں اٹھ نہیں پاتے ہیں۔ تو اب جو موقع تھا وہ گوا دیا، گوایا یا نہیں گوایا؟ گوا دیا۔ اب جب گوا دیا تو ذرا سا اندازہ بتائیے، یہ جو نوجوان ہیں، یہ جو ہمارے بچے بیٹھے ہیں، ان کو فرش ادا پر اول وقت لے کر کے آئیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ کھیلیں گے بھی، ان کا مائنڈ ایکٹیو ہوتا ہے، لیکن اطراف کے جو صدائیں اور اطراف کے جو ماحول ہوتے ہیں یہ بہت تیزی سے کیچ کرتے ہیں، یعنی ان کے اندر کیپچر کا جو پاور ہوتا ہے وہ بہت تیز ہوتا ہے کہ یہ بہت ساری چیزوں کو کیپچر بھی کرتے ہیں اور آبزرو بھی کرتے رہتے ہیں، یعنی اسی سے نتیجہ گیری بھی کرتے رہتے ہیں کہ صاحب یعنی جو میں سن رہا ہوں یہ آواز غلط ہے یا صحیح ہے۔ اب یہ اور بات ہے توجہ دے یا نہ دے، اسی وجہ سے اسلام نے ماں باپ کو حکم دیا ہے کہ اگر بچے جاگتے ہوں تو ان کے سامنے خبردار کوئی ایسی بات نہ کر دینا، اگر یہ سو بھی رہے ہوں تو ان کے اوپر ایک کپڑا ڈال دینا، کیونکہ یہ سوتے میں بھی ان کا مائنڈ ایکٹیو رہتا ہے۔ یعنی شریعت بتانا چاہتی ہے کہ تم جسے بچہ سمجھتے ہو بچہ نہیں ہے، جسے تم سوچ رہے ہو یہ بچے ہیں، بچے نہیں ہیں، بلکہ ان کا مائنڈ ایکٹیو ہے اور یہ ہر چیز کو آبزرو کر رہا ہے، کیپچر کر رہا ہے، ساری تصاویروں کو اپنے مائنڈ میں اٹھاتا جا رہا ہے۔ اب جب اٹھاتا جا رہا ہے تو اس سے اچھا موقع انہیں کب ملے گا کہ انہیں فرش ادا پر لے آئیے، تاکہ یہ جتنی بھی حسینیت کی تصویر کو اپنے اندر کیپچر کر لیں گے، اپنے اندر ڈھال لیں گے، اپنے اندر اتار لیں گے، تو اب انہیں بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ بتاؤ اصغر کا کردار کیا ہوتا ہے، ان سے پوچھو گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں کا جو بچہ ہوتا ہے دوسرے مدرسوں کے پڑھے لکھے عالم دین سے زیادہ سمجھدار ہوتا ہے، اس کی لاجک جو ہوتی ہے، منطق جو ہوتی ہے، گفتگو کرنے کا جو سلیقہ ہوتا ہے وہ ان سے کہیں زیادہ تیز ہوتا ہے، کیونکہ ہم فرش ادا سے انہیں وہ ساری چیزیں سکھا دیتے ہیں کہ جو وہ پڑھ کر کے بھی جواب نہیں دیتے یہ سن کر کے جواب دے دیتے ہیں۔ ایک سلوات پڑھیے سب مل کر کے۔ تو جب ایک اتنا اچھا چانس ملتا ہے، ایک اتنا اچھا موقع ملتا ہے، تو کیوں نہ ہم ان کو سنوار دیں، کیوں نہ ہم ان کو آراستہ کر دیں، کیوں نہ ہم انہیں فیشن دیں، اسلامی فیشن دیں، کیوں نہ ہم انہیں تہذیب دیں، اسلامک تہذیب دیں، کیوں نہ ہم انہیں کلچر دیں، اسلامک کلچر دیں۔ کیونکہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے صاحب آپ یہ نہ کیجئے، فیشن نہ کیجئے، فیشن کو اسلام نے منع نہیں کیا ہے، آپ فیشن کیجئے۔ لیکن کون سا فیشن؟ اسلامی فیشن۔ اسلام نے تعلیم سے نہیں روکا ہے،
لیکن تعلیم کو بیلنس کرنے کے لیے آپ دینی تعلیم بھی تو دیجئے، تاکہ جب اس کا شعور بڑھتا جائے گا تو یہ اس کی سمجھ میں یہ تو بیلنس کرنے کے لیے کوئی ایک چیز تو ہونی چاہیے جو اس کی نشاندہی کرے کہ جو میں عمل کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں۔ اب اسی چیز کو اگر بیلنس کرنا سکھا دے جائیں گے تو آپ لاکھ بچے کو دوسری جگہ پر بھیج دیے، وہ بگڑ نہیں سکتا ہے، لیکن اگر اس کو اسلام کا پیمانہ نہ دیجئے یہ گھر کے اندر رہے گا، مٹکتا رہے گا، یہ گھر کے اندر رہے گا، ناچتا رہے گا۔ لیکن اگر اسے پتا چل جائے کہ صاحب اسلام نے میوزک کو حرام قرار دے رکھا ہے، لیکن کون سی میوزک کو، یہ کون سی بہت سب اہم ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہم مولوی صاحبان کیا کرتے ہیں، اتنی نالج تو رکھتے نہیں ہے کہ میوزک کتنے قسم کی ہوتی ہے۔ ہم ڈائریکٹ فتویٰ تو دور کی بات ہے، ڈائریکٹ حکم لگا دیتے ہیں میوزک کیا ہے۔ یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں کچھ باتیں، میوزک کیا ہے، حرام ہے۔ آیت اللہ خامنہ صاحب کی لٹریچر تھا تو شاید نظروں سے گزرا تھا اسی میوزک کو، انہوں نے جو گنتی کی تھی شاید 143 قسم تک کی میوزک کا انہوں نے اپنے اس لٹریچر میں جمع کیا تھا۔ 143 قسم کی میوزکیں ہوتی ہیں، جس میں انہوں نے کہا تھا 50 سے اوپر کی میوزکیں جائز ہوتی ہیں۔ اب آپ ذرا سا اندازہ کیجئے، یہ کون بتائے گا کون سی میوزک حرام ہے، کون سی میوزک جائز ہے۔ اب اس ناجائز اور جائز کو بتانے کے لیے ضروری ہے کہ تمہارے پاس ساری نالجیں تو ہوں کہ کون سی جائز ہے کون سی ناجائز ہے۔ ہم کبھی اتنے دیدار ہو جاتے ہیں کہ جو جائز بھی ہوتا ہے اسے ناجائز قرار دیتے ہیں، اور کبھی کبھی اتنے بے دین ہو جاتے ہیں کہ جو ناجائز ہوتا ہے اسے بھی جائز قرار دے دیتے ہیں۔ ایک سلوات پڑھیے سب مل کر کے۔ صحیح ہے صحیح نہیں ہے؟ ضرورت اسی چیز کی ہے کہ ساری چیزوں کو آبزرو کیا جائے، ساری چیزوں کا کیلکولیشن کیا جائے، ساری چیزوں کا معائنہ کیا جائے اور دیکھا جائے کہ صاحب یہ جتنی چیزیں ہم بیلنس کر کے دے رہے ہیں کہاں جا رہی ہے۔ جیسے چونکہ 4 محرم ہے، گفتگو مجھے تھوڑی سی کرنی ہے فرینڈ شپ کے اوپر۔ جی چونکہ آج ہمارے پاس آئیڈیل نہیں ہے کہ ہم دوستی کس سے کریں، صحیح ہے نا؟ یہ آج کل کا لیٹسٹ موضوع ہے جو میں نے آج انتخاب کیا، یعنی گفتگو کرنے کے لیے، کیونکہ جناب حبیب نے مظاہر کی دوستی اور امام حسین اسلام کی دوستی ایک مثالی دوستی مثالی دوستی ہے۔ اس مثالی دوستی کے جو نشیب و فراز ہیں، جو اس کے خصوصیات ہیں، جو ایک اچھے دوست کے اندر جو خاصیتیں پائی جانی چاہیے، جو کوالٹیاں پائی جانی چاہیے، وہ کیا ہوتی ہیں، اور ایک وہ دوست کہ جو برا دوست ہوتا ہے اس کے اندر کون کون سی برائیاں پائی جاتی ہیں، اس سے ہمیں آگاہی ہونی چاہیے۔ کیونکہ آج کل کے زمانے میں ہمارے یہاں کا یہ جو یوتھ ہے نا، یہ صرف جانتا ہے بیسٹ فرینڈ، اور اگر ایک لفظ یہ لڑکیاں اور عورتیں یہ ایک لفظ استعمال کرتی بیسٹی استعمال کرتی نا، ہماری بیسٹی بیسٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی بہت زیادہ جگری دوست ہونا۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جگری دوست کسے کہتے ہیں، کیونکہ ہم نے صحیح معنوں میں دوست کو جانا ہی نہیں ہے کہ یہ پتہ لگائیں اس میں جگری کون ہے، غیر جگری کون ہے، اس میں مخلص کون ہے، غیر مخلص کون ہے، اس میں مطلب پرست کون ہے، اس میں مطلب پرست کون نہیں ہے، ہم نے جانا ہی نہیں۔ اور جب جانا ہی نہیں تو ہم کیسے ریفائن کریں گے کہ اس میں سے مخلص کون ہے، غیر مخلص کون ہے؟
کیونکہ جب تک ہم ان چیزوں کو ریفائن نہیں کریں گے، ان چیزوں کو جدا نہیں کریں گے، ان چیزوں کو خالص کو غیر خالص سے جدا نہیں کریں گے، تب تک کیسے پتہ لگائیں گے کہ اس میں سے یہ بہت اچھا ہے، یہ بہت خراب ہے؟ صحیح ہے؟ جب ان چیزوں کو، آج کا ماحول کیا ہے، آپ چاہے جتنی بندشیں لگائیے، یہ جو موبائل ہے نا، اس نے ساری بندشوں کے جتنی مریادائیں تھی سب کو تار تار کر دیا، توڑ دیا۔ بس اس پہ ایک ہی چیز ہے جو ہم کچھ لگا سکتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ دین کی پہرہ داری۔ اگر یہی دین کی پہرہ داری کو نوجوانوں کے اوپر قابض کر دیجئے، نوجوانوں کو سمجھا دیجئے، ان کو حلال اور حرام سمجھا دیجئے، ان کو صحیح معنوں میں واجب غیر واجب سمجھا دیجئے، ان کو صحیح اور غلط سمجھا دیجئے، ان کو برا اور بھلا بتا دیجئے۔ جب یہ تمیز کرنا سیکھ جائیں گے تو انہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں جانا کہاں ہے، ہمیں دوستی کس سے کرنی ہے، ہمیں ہاتھ کس کے لیے بڑھانا ہے، ہمیں کس سے ہاتھ نہیں بڑھانا ہے۔ میاں بس اتنا ہی یاد رکھنا کہ اگر ان کے اندر شعور پیدا کر دو گے، جہاں سے تمہارے اندر دل کے اندر خواہشیں پیدا شروع ہو جائیں وہ تمہارے لیے ناجائز ہے، یعنی اس طرح تم ہاتھ نہ بڑھاؤ۔ اور جہاں پر تم گناہوں کی طرف جانے کے لیے تیار نہ ہو، تمہارا راستہ گناہوں کا راستہ نہیں ہے، تو بے شک آپ چلتے جائیے۔ جیسے بہت سارے افراد کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں صاحب آج کل کی یونیورسٹیوں کا ماحول بہت خراب ہے، کالجز کا ماحول بہت خراب ہے، اسکولوں کا ماحول بہت خراب ہے، لہذا ہم اپنے بچیوں کو پڑھنے بھیجیں یا نہ بھیجیں۔ میاں نہ بھیجنا یہ سولوشن نہیں ہے، یہ پرابلم کا سولوشن نہیں ہے، کیونکہ نہ بھیجنا حل نہیں ہے۔ آپ کو حل تلاشنا کہاں پر ہے؟ یہ اپنے بچے کو تعلیم بھی دینی ہے، گناہوں سے بچانا بھی ہے، یہ حل تلاشنا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ صاحب بچے کو کالج بھیجیں گے نہیں، ہم کیا کرتے ہیں انسٹیٹیوٹ بھیج دیں گے، کہیں گے وہاں کا بھی ماحول خراب ہے، لائیے صاحب ہم اپنے گھر میں، ہم پیسے والے، ہم نے کیا کیا، بہترین ٹیچر کا انتظام کیا اور کہا صاحب یہ ہمارے بچے کو آ کر کے گھر میں کیا کریں گے، ٹیوشن دیں گے۔ اب گھر کے اندر بیٹھا ہوا بچہ بگڑ گیا تو پھر اب بتائیے کیا ہوگا؟ تو اب بگڑنا نہ بگڑنا یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن اگر بچے کے اندر یعنی اتنی چیزیں پیدا کر دیں کہ صاحب صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، تمہیں استاد سے دوری کتنی بنا کر کے رکھنی ہے، تمہیں استاد سے کتنا فاصلہ رکھنا ہے، تمہیں پڑھنے میں کتنی دوری بنا کر کے رکھنی ہے، تو اسلام نے جو فارمولہ دیا ہے وہ یہی دیا ہے کہ اگر تم تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہو، یاد رکھیے گا تو تمہارا فاصلہ 1 میٹر سے کم نہیں ہونا چاہیے، یعنی استاد اور شاگرد جو بیٹھے ہیں یعنی ان کا فاصلہ حد اقل 1 میٹر سے زیادہ ہونا چاہیے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب 1 میٹر سے زیادہ ہوگا تو یہ جو بدن کی حرارت ہے، بدن کی گرمی ہے، بدن کی جو خواہشات ہے یہ ٹیلی نہیں کریں گی تو وہ خواہشات پیدا نہیں ہو سکتی ہے جو پیدا ہونی چاہیے۔ دیکھیے میری گفتگو تھوڑی سی میں لانا چاہتا ہوں اپنے نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے تاکہ یہ پڑھائی نہ چھوڑیں، تعلیم نہ چھوڑیں، ایجوکیشن سے دور نہ رہیں، بلکہ اسلامیات پہ اپنے اندر تعلیم کو رکھیں اور اسی کے سائے میں علم کو حاصل کرتے جائیں، کیونکہ بغیر دوستی کے بھی ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اگر مولانا صاحب چاہیں صاحب ان کا کوئی دوست نہ ہو، کوئی ان کا ساتھی سنگاتی نہ ہو، کوئی ان کا کلاس پارٹنر نہ ہو، یا اس کے علاوہ کوئی ان کے ساتھ مباحثہ کرنے والا، مناظرہ کرنے والا، کوئی ان کے ساتھ پڑھنے والا، اسٹڈی کرنے والا کوئی نہ ہو، تو آپ بتائیے ہم کیسے سمجھیں گے کسی چیز کو؟
جب تک دو لوگ بیٹھ کر کے پڑھتے ہیں تبھی تو ان کو کوئی چیز سمجھ آتے. ڈسکس کرنے والا اگر کوئی نہ ہو, ڈسکشن نہ ہو, تو آپ بتائیے کیا کر سکتے ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے اگر یہ چیزیں نہ پائی جاتی ہوں تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اب جب یہ لازمہ ہے آگے بڑھنے کے لیے تو اب انہیں بتاؤ دوستی ہمیں کس سے کرنی ہے, انہیں بتاؤ فرینڈشپ ہمیں کس سے کرنی ہے, ان کو بتاؤ محرم اور نامحرم کسے کہتے ہیں, انہیں بتاؤ جائز اور ناجائز کسے کہتے ہیں. کیونکہ اسلام نے یہ نہیں کہا ہے کہ صاحب انہیں صحیح اور غلط نہ بتاؤ. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بالغ بچوں کو اور بچیوں کو کبھی دین کی تعلیم دینا نہیں چاہتے, ہم نہیں دیتے ہیں. لیکن میں ذرا سا مقدمہ سازی کروں, اگر آج گفتگو پوری نہیں کر رہا ہے تو کل کر دوں گا. لیکن کوشش میری یہ رہے گی کہ اگر 2-4 منٹ 10 منٹ آگے چلا جائے ٹائم آج, تو آپ تھکیے گا تو نہیں نا. چونکہ میں نے جو ٹاپک چھیڑا ہے آج وہ ایک اہم اور ضروری ٹاپک ہے سماجی کے اعتبار سے, کہ اس چیز کو ذرا سا سمجھیے. ہمارے یہاں سماج میں کیا ہوتا ہے, بچوں کو صحیح اور غلط ہم اپنے دوستوں سے پوچھتے ہیں. ہمارے ماں باپ متاسفانہ اپنے بچوں کو بالغ ہونے کے بعد یہ نہیں بتاتے بیٹا تم پر واجب کیا ہے, تمہاری ذمہ داریاں کیا ہیں, تم بالغ ہو چکے ہو, تمہارے پاس بلوغ کی علامتیں پیدا ہو چکی ہیں, تم ذمہ دار ہو چکے ہو, تمہارے اوپر یہ چیزیں عائد ہو چکی ہیں. یہ ہم نہیں بتاتے. یہ بچہ بالغ ہونے کے بعد شرماہٹ زیادہ پائی جاتی. سوال کس سے کرتا ہے؟ اپنے دوستوں سے. تو دوست جتنا جانتا ہوگا اتنا ہی تو بتائے گا. بھائی دوست ایک چھوٹے سے بچے کا دوست کوئی بوڑھا تو ہوگا نہیں. بچے کا دوست بچہ ہی ہوگا 2-4 سال کی, یعنی کم و زیادتی کی بنیاد پر, جہاں پر اس کا مزاج ٹیلی کر رہا ہو تبھی تو فرینڈشپ ہوگی. اور اگر مزاج ٹیلی نہ کر رہا ہو تو فرینڈشپ ہوگی نہیں ہوگی. اب یہ بچہ سوال اگر کرے گا تو اپنے دوست سے کرے گا. دوست جو جواب دے گا وہ وہی تو جواب دے گا جو اسے پتا ہوگا. تو پتا چلا چونکہ ہم نے اس فیلڈ کو خالی چھوڑ دیا لہذا بچے کو ضرورت تھی, اب چاہے ہم دے دیں چاہے دوست پور کر دے. اسی وجہ سے ہمارے ائمہ نے یہی کہا ہے کہ تم اپنے بچوں کو اپنا آداب سکھا جاؤ قبل اس کے کہ دشمن اپنا آداب سکھا جائے. سمجھیے گا کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم نے اپنا موقع کھو دیا تو یہ موقع کھو دو گے. تو اب جب بچہ جا رہا ہے انگلش میڈیم میں پڑھنے کے لیے, معلوم یا کانوینٹ میں پڑھنے کے لیے, تو اب وہ کلچر کون سا سیکھے گا؟ وہی کلچر سیکھے گا کہ وہ نماز کو پریئر کہے گا, اس لیے کہ ہم نے نماز کا مطلب نماز نہیں سکھایا. صحیح ہے, وہ نماز کو پریئر ہی کہے گا. اور جب اس کو کہے گا تو کیا جو نماز کا کانسیپٹ تھا وہ اس کے ذہن میں گیا؟ نہیں گیا. جب نہیں گیا تو کمی کس کی تھی؟ ہماری. ہم نے عبادت کا مفہوم اس کے ذہنوں میں دیا ہی نہیں. جب عبادت کا مفہوم دیا نہیں تو اب جو کچھ وہ بتائیں گے وہی تو وہ سمجھے گا. ہم نے اپنا کلچر دیا ہی نہیں, اب جو وہ بتائیں گے وہی تو وہ سیکھے گا. اس لیے کہ اب وہ وہاں سے دھیرے دھیرے کر کے اگر اس کی فکریں کرسچن والی فکریں ہو جائے تو یہ نہ کہنا کہ میرا بچہ بگڑ گیا ہے, میاں کمزوری تمہاری تھی, اگر تم نے بھرپائی وقت پر کر دی ہوتی تو یہ کلچر اپنا نہ چھوڑتا, دوسرے کا نہ اپناتا. یہ موقع تو ہم نے دیا. اب یہ جو حسینی کلچر ہے, یہ جو مکتب حسینی ہے, اس کلچر کو اگر ہم اپنانا چاہیں گے تو اب اس کلچر کو بتائے گا کون؟ وہی بتائے گا نا جو منبر پر آنے والا ہوگا, مولوی مولانا بتائے گا کہ جس کے لیے ہم وقت نکالتے ہیں, جس کے لیے ہم بہت ساری چیزیں کرتے ہیں, جس کے لیے ہم بہت سارے وقت دیتے ہیں, وہ بتائے گا. اور اگر وہ بتا کر کے نہ جائے, وہ اپنی ذمہ داری پوری نہ کرے, ہم مجلسوں میں آئیں اور ویسے نہ آئیں, تھے تو لیکن دونگا رہے تھے تو لیکن ہم سرحال نہیں تھے, ہمارا مائنڈ فریش نہیں تھا, اس کو ریفریش کی ضرورت تھی. جب کمپیوٹر ہینگ کرنے لگتا ہے نا تو آپ جب کلک کر کے آپ اس کو ریفریش کرتے ہیں, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ پھر نئی انرجی جنریٹ کرتا ہے آگے
चलने के लिए, क्या कभी हमने अपने माइंड को रिफ्रेश किया? नहीं। समझिएगा, जब हमने अपने माइंड को रिफ्रेश नहीं किया तो क्या होगा? यही होगा कि भाई ये जो आजकल का हमारा नौजवान है, ये सब मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, करते नहीं करते? सही है, करते हैं नहीं करते? करते हैं। हर एक के मोबाइल में जब मोबाइल ज्यादा हैंग करने लगता है तो आप क्या करते हैं? बताइए जरा सा। नया मोबाइल डाल। सबसे अच्छा ऑप्शन यही है, सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि जब वो हैंग करने लगता है तो हम क्या करेंगे? चेंज कर देंगे। तो क्या अगर हमारा बच्चा बिगड़ रहा है तो बच्चा भी चेंज कर देंगे? नहीं। देखिए मादरत के साथ नहीं, हमें यहां पर मोबाइल के अंदर कंपनी वाले 2 सेटिंग देते हैं। कंपनी वाले क्या करते हैं? 2 सेटिंग देते हैं। एक ऑप्शन आता है रीस्टोर का, कि जहां पर आप जाकर के यानी अपनी सेटिंग को जो पहले सेटिंग पाई जाती थी उसको रीस्टोर कर देंगे। अब जब आप रीस्टोर करने चलेंगे तो वहां पर 2 ऑप्शन देगा कि जो फैक्ट्री सेटिंग थी उसको करना है या आपको अपना डाटा बचाना है। तो अब समझ में आया कि अगर डाटा बचाना है तो ऑप्शन कुछ और हो गया, फैक्ट्री सेटिंग करनी है तो ऑप्शन कुछ और हो गया। तो अल्लाह ने तौबा का दरवाजा इसीलिए रखा है कि अगर थक गए हो थक गए हो तो जाओ हमारी बारगाह में पलट आओगे तो जहां से हमने तुम्हें पहले पैदा किया था वहीं से वैसे हो जाओगे। और अगर खताएं थोड़ी बहुत होंगी तो तुम्हारा अमल भी बाकी रखेंगे। तो अब पता चला कि ऑप्शन तो मौजूद है, इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं। एक सलवार पढ़िए सब मिलकर। पाए जाते हैं ना, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। और अगर गुनाह करते करते थक गए हो तो आ जाओ मेरे दरवाजे पर। है या नहीं है? जब इतनी सारी चीजें पाई जाती है तो अब ईमानदारी से आप बताइए, ये जो फर्श अदा है, फर्श अदा भी तौबा का दरवाजा खोले हुए है या नहीं? खोले हुए है। यानी एक दरवाजा अल्लाह से खुला हुआ है, दूसरा दरवाजा हुसैन क्या खुला हुआ है। अब आप चाहें तो अपना डाटा बचा करके भी चाहे तौबा यहाँ कर लें, चाहे तौबा वहां कर ले, और चाहे तो फैक्ट्री स्टोर कर दे, रीस्टोर कर दे कि जैसे मोबाइल पहले था वैसे ही चलना शुरू हो जाएगा। तो अब चाहो तो अपने आप को वैसे ही फितरत खुदा पर पलटा दो कि अल्लाह ने हर इंसान को दीन की फितरत पर पैदा किया था। तो अब वैसे ही फितरत पर पहले पलट आओ जैसे अल्लाह ने पहले पैदा किया था। और ये फितरत कब मिल सकती है? जब तौबा करते जाओ। तौबा कर लोगे तो ये फितरतें तुम्हें मिलती चली जाएंगी। अब ये जो अशरे हुसैनी से हमें क़याम महदवियत तक जाना है, तो अब आप बता दीजिए 1447वां साल चल रहा है पैगंबर की हिजरत को, सही है? और इसमें से 60 साल निकाल दीजिए वाक़े करबला को, उसके बाद 250 साल आप निकाल दीजिए आइम्मा के जमाने को। कितने? 250 साल आइम्मा के जमाने को निकाल दीजिए। उसके बाद 70 या 72 साल निकाल दीजिए आइम्मा के बाद नाइबीन के जमाने को। अब जब नाइबीन का जमाना आप 331 हिजरी या 329 हिजरी यानी 70 साल या 72 साल होगा, तो अब इस मौके को जब आप निकाल देंगे तो अब जो जमाना बचेगा ये कौन सा जमाना है? ये उम्मत का जमाना है। अब ये जो करबला हम तक आई है, हमारा इमाम पर्दे गैब में है, हमारा डायरेक्ट रास्ता तो है नहीं, डायरेक्ट वास्ता तो है नहीं। हम क्या करेंगे? यही तो हमारे पास एक ऑप्शन बचता है कि हम अशरे हुसैनी से
قیام مہدویت تک کے لیے اپنے آپ کو کیا کریں؟ تیار کریں۔ اب آئیے اس مرحلے تک جو ہمارا فرینڈ شپ والا میٹر ہے، اس پر تو تھوڑی سی گفتگو ہو جائے نا۔ ایک سلوات پڑھیے تو میں ایک اور سلوات پڑھیے۔ یہ جو دوست ہوتے ہیں، دوستوں کا کردار دو طریقے کا ہوتا ہے۔ ایک وہ دوست ہوتے ہیں جو ہم کو ہر غلط کام سے روکتے ہیں، ایک وہ دوست ہوتے ہیں جو ہمارے تمام عیبوں کے اوپر پردہ ڈالتے ہیں۔ اب آپ ذرا سا بتائیے ان دونوں دوستوں میں سے آپ کا بیسٹ فرینڈ کون ہے؟ جو آپ کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے وہ، یا جو آپ کے عیبوں کی نشاندہی کرتا ہے وہ؟ جو نشاندہی کرتا ہے وہ بیسٹ فرینڈ ہے۔ لیکن ہمارا نیچر اور ہماری فطرت کیا کہتی ہے؟ جو ہمیں ٹوکے، جو ہمیں ٹوکا دے، وہ ہمارا سب سے بڑا دشمن۔ یہی وجہ ہے جو ماں باپ اپنی اولاد کو ٹوکا دے دیتے ہیں، بیٹا یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ یہاں جاؤ، یہاں نہ جاؤ، تو ماں باپ کو جو اولاد جس نظر سے دیکھتی ہے وہ کون سی نظر سے دیکھتی ہے؟ اچھی نظر سے۔ اسی کی یہاں پر پلٹ کر کے دیکھیے، ماں باپ کے علاوہ دوسرے رشتے ہوتے ہیں جو بچوں کو سپورٹ کرتے ہیں، چاہے خالہ ہو، چاہے پھوپھی ہو، چاہے نانی ہو، چاہے چچا ہو، آخر بچہ ان سے مانوس ہو جاتا ہے۔ سمجھیے گا، بچہ ان سے مانوس ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ہر موقع پر فلاں رشتے دار نے میرا ساتھ دیا۔ اب وہ ماں باپ کے پاس بیٹھنے کے بجائے وہ دوسروں کے پاس بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ اس کی نظر میں اس کا بیسٹ فرینڈ کون ہوتا ہے؟ ماں باپ نہیں، وہ جو اس کی برائیوں کے اوپر پردہ ڈالتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کیونکہ ہم نے دوستی کا جو کانسیپٹ تھا، دوستی کا جو مفہوم تھا، وہ ہم نے اپنی اولاد کو، اپنے یوتھ کو دیا ہی نہیں۔ تو جب دیا ہی نہیں تو انہیں کیا پتا چلے گا اچھا کیا ہوتا ہے، برا کیا ہوتا ہے، دوستی اچھی کون سی ہوتی ہے، دوستی بری کون سی ہوتی ہے۔ اسی لیے امام نے جو اچھی دوستی کا جو معیار بتایا ہے وہ یہی بتایا ہے کہ سب سے اچھا دوست تمہارا وہ ہے جو تم کو تمہارے عیبوں کی طرف نشاندہی کرے۔ اور اس کے بعد امام نے ایک جملہ اور کہا کہ تم اپنے دوست کے لیے ایسے ہو جاؤ گویا وہ تمہارا آقا ہے اور تم اس کے غلام۔ امام کیا کہتے ہیں؟ امام کہتے ہیں تم اپنے دوست کے لیے ایسے ہو جاؤ کہ گویا وہ تمہارا آقا ہے اور تم اس کے غلام۔ اور اس کے بعد امام نے ایک شرط لگائی، لیکن نا اہلوں کے لیے نہیں۔ مولا یہ نا اہل کون ہوتے ہیں؟ نا اہلوں کے لیے کیوں نہیں؟ تو شاید مولا بتانا چاہیں کہ یہ یاد رکھنا کہ جب تم اپنے دوست کو اپنا آقا سمجھو گے تو وہ بھی پلٹ کر کے جو رسپانس دے گا وہ بھی تو تمہیں اپنا آقا مانے گا۔ تو امام نے دوستی کا معیار بتا دیا، جتنی عزت تمہارا دوست دے اتنا ہی تم بھی اس کو عزت دو، جتنا مخلص وہ رہے اتنا ہی مخلص تم بھی بنتے جاؤ، جتنا خلوص اس کے اندر پایا جائے اتنا ہی خلوص اس کے اندر پایا جائے۔ یہی وجہ تھی کہ حسین نے ایک معیاری دوستی کو لوگوں کے درمیان پہچانوا دیا کہ دیکھو جب بھی مصیبت پڑتی ہے تو حسین نے کربلا پہنچنے کے بعد بنی ہاشم میں سے کسی کو خط نہیں لکھا۔ سمجھیے گا، بہت چیلنج کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ پڑھا۔ کربلا پہنچنے کے بعد، کربلا سے پہلے محمد حنفیہ کو خط تو لکھا ہے، لیکن کربلا پہنچنے کے بعد نہیں لکھا۔ کربلا پہنچنے کے بعد کس کو لکھا؟ حبیب کو لکھا۔ کیوں لکھا؟ حبیب کے اندر کیا خصوصیت پائی جاتی تھی، کیا معیار تھا، کیا خوبیاں اور کیا اچھائیاں تھی؟ تو آپ جانتے ہیں امام حسین علیہ السلام کا بہترین جملہ کہتے ہیں، حبیب جو تھے وہ کیا تھے؟ خیر کانا
عالمن فاضلن ناصحن موالیً۔ حبیب کون تھے؟ عالم۔ حبیب کون تھے؟ فاضل۔ حبیب کون تھے؟ ناصح۔ حبیب کون تھے؟ موالی۔ چار چیزیں۔ دوستی کو اٹھائیے، یہ چار کنڈیشن ہماری دوستیوں میں ہے کہ ہم جس کا انتخاب کریں وہ ہم سے زیادہ سمجھدار ہو۔ عالم کا مطلب یہ نہیں کہ ممبر پر آنے والا ہے، عالم کا مطلب سمجھدار، عالم کا مطلب پڑھا لکھا، عالم کا مطلب شعور مند، عالم کا مطلب بہترین فیصلہ لینے والا۔ یہ کیا تھے؟ عالم۔ فاضل کا مطلب کیا ہوگا؟ یعنی بہترین۔ فاضل کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ہم نے ڈگری لے کر کے کہا نہیں، فاضل کا مطلب یہاں پر ایک لفظ اور استعمال کیا جا سکتا ہے، بہترین تربیت والے۔ یعنی ہم انہیں دوست بنائیں جن کا کیریکٹر اور کردار بہت اچھا ہو۔ ہم ان کو دوست نہ بنائیں جو کردار لیس ہو، جن کا کیریکٹر لیس ہو، کیونکہ ہم چاہے جتنے اچھے ہوں لیکن کہیں نہ کہیں برائیوں کے چھینٹے ہمارے کرداروں پر تو آ جائیں گے نا۔ اس لیے کہ ہیرا ہیرا ہی ہوتا ہے، لیکن ہیرا کب اپنی وقت کھو دیتا ہے؟ جب وہ غلاظت میں پڑا ہوگا۔ ایک سلوات پڑھیے سب مل کر۔ امام نے کیا کہا؟ حبیب کیا تھے؟ عالم، فاضل، ناصحن، یعنی نصیحت کرنے والے۔ آج اگر ہمیں کوئی روک ٹوک کرتا ہے، کوئی عالم دین واضح و نصیحت کرتا ہے، کیا بتائیں انہوں نے پوری مجلس بور کر دی۔ ہمیں تو وہ ذاکر چاہیے تھا جو طوطوں کو اڑا کر کے ہمیں جنت کو ہمارے خیالوں میں دے کر کے چلا جاتا۔ میاں جو خیالوں میں جنت بانٹ کر کے جائے گا اس کی اپنی گارنٹی ہے جنت کی۔ بہت بڑی بات، اس پر میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر بغیر عمل کے جنت ملتی ہوتی تو کوئی بھی آج عمل کرنے کے لیے تیار نہ ہوتا، اور عمل کے بغیر اگر جنت ملتی تو پھر یہ عدالت بدالت یہ کسی کام کی نہ رہتی۔ اس لیے کہ جب سب کو ہی ایک ساتھ جانا ہے تو پھر رتبہ، شرف، درجہ بندی، فضل بندی یہ سب کہاں پر ہو رہتا؟ تو پتہ چلا نہیں، یہ ایک الگ باب ہے، کسی موضوع پر اگر بحث رہی تو انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی، لیکن ذرا سا اندازہ کیجیے امام نے کیا کہا؟ ناصحن، ناصح، کہا موالی۔ موالی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چاہنے والا۔ ہمارا دوست کیسا ہونا چاہیے؟ امام نے کہا تمہارا دوست ایسا ہونا چاہیے کہ جو دوست تمہارے اندر اپنی عزت کو دیکھے۔ یعنی اگر تمہاری عزت محفوظ ہو تو وہ سوچے میری عزت بچی ہے، اور اگر میری عزت بچی ہے تو وہ والا دوست سمجھے کہ میرے دوست کی عزت بچی ہے، کیونکہ اس کی عزت میں میری عزت۔ تو اب آپ بتا دیجئے آج دوستی کا معیار کیا ہے کہ جتنی کلوز فرینڈ ہوتی ہے، جتنے انسان کلوز فرینڈ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ فرینک بننے کے اس میں وہ اتنا ہی اور فور بننے لگتا ہے کہ کہیں ان کی ماں کو تولنے لگا، کہیں ان کی ماں کو تولنے لگا، اور ہم دوستی کے اس میں اتنا زیادہ گم ہو جاتے کہ ہم یہ شعور کھو لیتے کہ یہ برائیاں کر رہا ہے یا بھلائیاں کر رہا ہے۔ یہ سلمان تو بڑھیے کم سے اب اس کے بعد امام اور آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے امام اور آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں اگر دوستی کرنا ہے، دوستی کے معیار کو سمجھنا ہے، تو امام کہتے ہیں یا حبیبو قد کنتا ناصر الدین۔ حبیب تم کون تھے؟ دین کے نصرت کرنے والے۔ کون تھے؟ دین کے نصرت کرنے والے، ناصر الدین۔ اس کے بعد امام کہتے ہیں کون تھے؟ محامی الحق، حق کی حمایت کرنے والے تھے۔ اس کے بعد
امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا کہ حق کے پرچم کو بلند کرنے والے، رافع الرایا، یعنی حق کا جو پرچم تھا اس کو بلند کرنے والے تھے۔ اور اس کے بعد امام نے کہا کون تھے؟ کہا سابق المجاہدین، یعنی کون تھے؟ جو جہاد میں سبقت کرنے والے تھے۔ یعنی امام بتانا چاہتے ہیں کہ ایک اصلی دوستی کے معیار کیا کیا ہو سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد امام بتانا چاہتے ہیں، اے میرے عزیزوں، آپ دوستی کرنا چاہتے ہیں، دیکھیے میں یعنی حبیب ابن مظاہر کی اور امام حسین کی دوستی کی خصوصیات کو امام کی زبانی بیان کرنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ اندازہ کیجئے کہ اگر دوستی ہو تو حبیب ابن مظاہر کی جیسی ہو، اگر فرینڈ شپ ہو تو حبیب ابن مظاہر کی جیسی ہو۔ اب ایسی دوستی اگر کوئی ہوگی تو معیاری دوستی ہوگی۔ اب جب معیاری دوستی ہوگی تو آپ جانتے ہیں امام کیا کہتے ہیں؟ زیارت ناہیہ کے کئی فرقے پائے جاتے ہیں، جس میں یہی کہا گیا حبیب کے لیے مطیعاً للہ ولرسولہ ولامیر المومنین ولفاطمہ وللحسن والحسین، یعنی اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ تمہارا دوست ایسا ہونا چاہیے کہ جو اللہ کا مطیع ہو، جو رسول کا مطیع ہو، جو فاطمہ کا مطیع ہو، جو حسن کا مطیع ہو، جو حسین کا مطیع ہو۔ اب دوست وہ نہیں ہے جو مجلس میں آنے سے روک دے، دوست وہ ہے جو نہ آتے ہوئے دوست کو مجلس کے لے آئے۔ ایک سلوات پڑھیے سب ہے یا نہیں ہے؟ اگر ایسی کیفیت اور کنڈیشن پائی جاتی ہے تو یہ دوستی کامیاب ہے، ورنہ یہ دوستی کامیاب نہیں ہے۔ اب اس کے بعد امام جانتے ہیں، امام حبیب تو بتاتے ہیں کہ اگر تمہیں دوستی کرنی ہے تو امام کہتے ہیں امینہ سر الحسین، دوست وہ ہوتا ہے جو تمہارا رازدار ہو، وہ دوست نہیں کہ بگڑنے کے بعد پول کھولنا شروع کرتے ہیں۔ یعنی ہماری انبن ہوئی اور انبن ہونے کے بعد معلوم دیا اس نے پول بھرنا شروع کر دیا، مولانا یہ جو آئے تھے نا، یہ معلوم دیا ہمارے ساتھ تو گھوم کر کے گئے تھے فلاں کیفے پہ چائے پینے کے لیے، فلاں کیفے پہ یہ چلانے کے لیے، ابھی تک کیوں نہیں بتایا تھا؟ کہا کیونکہ وہ ہمارے دوست تھے اس لیے پردہ پوشی کر رکھتے تھے۔ کہا اب دوست نہیں ہے تو پتہ چلا وہ دوستی نہیں ہوتا جو دوستی کو توڑ دے، دوست وہ ہوتا ہے جو تمہارے رازوں کا امین ہوتا ہے۔ امام نے بتایا کہ اگر دوست سے انبن بھی ہو جائے تو کم سے کم اس کے اندر اتنا ضمیر تو پایا جائے کہ وہ کبھی تمہارے رازوں کو فاش نہ کرے، بولو وہ تمہارا دوست ہو یا دوست نہ ہو۔ یعنی امام بتانا چاہتے دوست تمہارے رازوں کا امین ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جانتے ہیں حامی ہو، دوست کو کون ہونا چاہیے؟ حامی ولایت ہونا چاہیے۔ کبھی آپ نے دیکھا یہ لوگ کربلا، ہم میں سے بہت سارے لوگ گئے ہیں اور جاتے ہیں، اور انشاءاللہ جو لوگ نہیں گئے ہیں اللہ انہیں نصیب فرمائے کربلا جانے کے لیے۔ کبھی آپ سوچیے کہ جو کربلا میں کربلا قبرستان ہے یا ولایت کا دربار ہے؟ بہت بڑا جملہ دے رہا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کا اگر آپ روضہ دیکھیے گا تو وسط میں ہے، گنج شہیدہ ایک طرف ہے، دوستوں کی قبریں ایک طرف ہیں، حبیب کی قبر آپ کے سرحانے پر ہے، صحیح ہے؟ جی، اور اس کے علاوہ یعنی بابو راس پہ حبیب کے قبر ہے، اس کے علاوہ جناب عباس کہیں اور ہے، فلاں کہیں اور ہے، فلاں کہیں اور ہے۔ تو کیا ہم اس کو کربلا کا قبرستان کہیں گے؟ نہیں، کربلا کا قبرستان نہیں کہیں گے، بلکہ اس کو ولایت کا دربار کہیں گے کہ جس کے اندر جتنی ولایت پائی جائے گی حسین اس کو اتنا ہی اس کو اپنے سے قریب رکھیں گے۔ اب سمجھ میں آیا، جتنا تم ولایت سے نزدیک رہو گے اتنا ہی تم حسین سے نزدیک ہوتے چلے جاؤ گے۔ جس
کا جیتا جاتا ثبوت جو ہے وہ کس کا روزہ ہے، کس کی قبر ہے؟ جناب حبیب نے مظاہر کی کہ ان کی الگ قبر کو بنا کر کے یہ ثبوت دے دیا تاکہ ہر آنے والا اگر آئے تو پوچھے گا یہ الگ قبر کس کی ہے تو تم فرض سے کہنا کہ حسین کے دوست کی قبر ہے۔ ایک سلوات پڑھیے سب نے دوست بھی تو ایسا ہو جس کو ہم مصیبتوں میں یاد رکھتے ہیں، اور جب حسین پر مصیبت پڑی تو بہن نے یہی تو کہا تھا بھیا آپ بھی اپنے کسی دوست کو خط لکھ کر کے بلا لیجیے۔ تو آپ جانتے ہیں امام نے جو خط لکھا تھا مختلف روایتوں کے مختلف الفاظ ہیں، میں صرف مفہوم ادا کرنا چاہتا ہوں، الفاظ کو نہیں۔ امام نے جو خط لکھا حبیب کو وہ یہی لکھا تھا من الحسین الغریب الی الرجل الفقیر الی حبیب ابن مظاہر۔ یعنی اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ امام اپنی مشکلات کو دو لفظوں میں حبیب کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ حبیب، جس امام کی دوستی کا تو بھرم رکھتا تھا وہ پردیسی ہو گیا ہے، وہ پردیس میں آ کر کے نرغے اعلیٰ میں گھر گیا ہے، اور یہ میں تمہیں خط لکھ رہا ہوں کیوں؟ اس لیے کہ میری امید اور آماجگاہ تم ہو، اگر تم آ جاؤ گے تو میری بہن زینب کو بڑی آرس مل جائے گی۔ اور یہی وجہ تھی کہ حسین نے خط لکھا اور لکھنے کے بعد یہی کہا یا حبیب انت تعلم انی قرابت من رسول اللہ، اے حبیب تم جانتے ہو میری قرابت رسول سے کیا تھی، تم جانتے ہو میں کون ہوں، تم جانتے ہو تم سے اچھی معرفت کون رکھے گا۔ اور اس کے بعد کہا حبیب یہ خط ملتے ہی تم میری نصرت کو آ جانا۔ اللہ اکبر۔ حبیب کون تھے؟ قاری قرآن تھے۔ حبیب کون تھے؟ مفسر قرآن تھے، حامی ولایت تھے۔ حبیب کا کردار بہت بڑا ہے، ان کے لیے پوری گفتگو پوری مجلس ہونی چاہیے تھی، لیکن میری ناقدری تھی کہ میں ان کے ان حقوق کو ادا نہ کر پائے جیسا ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی جتنی کوشش تھی میں نے پیش کرنے کی کوشش کی۔ حبیب کا کو خط لکھا حسین نے، قاصد کو دیا۔ قاصد تیزی کے ساتھ جب کوفہ پہنچا ہے تو اس نے دق الباب کیا۔ اب جب دق الباب کیا تو ایک مرتبہ حبیب نے کہا من انت، کون ہو تم؟ تو قاصد نے کہا انا برید حسین، میں حسین کا قاصد ہوں۔ ایک مرتبہ حسین کا نام سننا تھا، حبیب گریہ کرنے لگے۔ کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ کیونکہ حبیب جانتے تھے اس نرغے ادا میں اگر حسین کا قاصد آیا ہے تو کوئی نہ کوئی اہم پیغام لے کر کے آیا ہوگا۔ تو ایک مرتبہ کہا بتاؤ کیا لائے ہو؟ کہا کچھ نہیں لایا ہوں، حسین کا خط لایا ہوں۔ حسین نے آپ کو یاد کیا ہے، حبیب نے آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا، گریہ کیا۔ ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد رو رہے تھے۔ زوجہ نے کہا کیا بات ہے؟ میں نے زوجہ کا نام تاریخ میں تلاشا، مجھے نہیں ملا، بس یہی تھا کہ حبیب نے کہ زوجہ نے ایک سوال کیا حبیب کیا ارادہ ہے؟ کہا میں سوچ رہا ہوں میرے بعد تمہارا کیا ہوگا۔ ارے اس ولایت پرور زوجہ نے ایک روح کو جھنجھوڑ دینے والا جو جملہ کہا، جو ہمارے الفاظوں میں کہا جاتا ہے، کہا حبیب تم گھر بیٹھو، میں اپنے آقا کی نصرت کو چاہوں گی۔ ارے ایک مرتبہ یہ سننا تھا، حبیب نے اپنے رخساروں پر تماچے مارنے لگے اور کہا اللہ اللہ، ارے امام کے اوپر یہ وقت آ گیا ہے کہ اب خواتین بھی اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایک مرتبہ کہا کہ اے مومنہ، ارے میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا، میں یہی سوچ رہا تھا ارے میرے بعد کیا ہوگا۔ مومنہ نے یہی کہا ارے تجھے میری فکر ہے، ارے تجھے تو آقا کی فکر ہونی چاہیے، ارے جو کچھ میرے اوپر گزرے گی میں برداشت کر لوں گی۔
ہوگی، اس لیے کہ آقا نے یاد کیا ہے جاؤ خدا حافظ۔ اللہ اکبر۔ اب حسین کی غربت کا احساس کرو گے نا۔ ایک مرتبہ حبیب نے غلام کو گھوڑا دے کر کے کہا جاؤ فلاں موقع پر میرا انتظار کرنا۔ حبیب کو پہنچنے میں تاخیر ہوئی۔ حبیب کے کانوں میں ایک آواز سنائی دی جس میں غلام نے یہی کہا اے میرے مالک کے گھوڑے، اگر تیرا مالک نہ آیا تو میں تجھ پر سوار ہو کر کے میں اپنے آقا حسین کی نصرت کو جاؤں گا۔ یہ جملہ حبیب نے سنا، اپنے رخساروں پر تماچے مارے۔ اللہ اللہ، یہ وقت آ گیا کہ غلام بھی حسین پر جان نثار کرنے کو تیار ہے۔ اب کیا تھا، آپ نے گھوڑے کے اوپر بیٹھے، مہمیز لگائی، آپ نے ایڑ لگائی، اور اس کے بعد جیسے ہی زمین کربل پر پہنچنا چاہتے ہیں، ایک مرتبہ حسین نے اپنے چاہنے والوں سے کہا اے بڑھو، دیکھو میرے بچپن کا دوست حبیب آ رہا ہے، کیونکہ جناب زینب حبیب کو جانتی تھی، کیونکہ حبیب وہ تھے جن کا خیمہ حسین نے اپنے خیمے کے برابر میں لگوایا تھا، اور اس خیمے میں کے نزدیک لگوایا تھا جہاں سے بیویوں کے خیمے لگے ہوئے تھے، اور خصوصی طور پر جناب زینب کا خیمہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جناب زینب نے، ذرا سا سنیے گا، کہ جب حبیب آئے تھے تو جناب زینب نے فضہ کے ذریعے سلام کہلوایا تھا۔ حبیب نے سلام کی کتنی قدر کی تھی، ایک مرتبہ اپنے رخساروں پر تماچے مارے، اور مارنے کے بعد یہی کہا اللہ اللہ، شہزادیوں پر کیا غربت طاری ہو گئی ہے کہ وہ غلام زادوں کو سلام کہلوائے۔ میں کہوں گا حبیب، تم نے زینب کے سلام کی بڑی قدر کر لی، اس لیے کہ آؤ، ذرا سا بعد شہادت حسین دیکھنا، یہی زینب ہوگی، جس کی چادریں چھین لی گئی ہوں گی، جس کے سر سے ردا چھن جائے گی، یہی زینب ہوگی جو بے آسرا ہوگی۔ تم نے زینب کا بڑا احترام کر لیا۔ اے حبیب، آؤ نصرت حسین میں کوئی کوتاہی نہ کرنا۔ یہی وجہ تھی کہ حبیب کے مرنے کے بعد حسین نے چند جملہ کہا تھا، اے حبیب تم نے دوستی کا حق پورا کر دیا، جاؤ میرے بابا، تمہارے لیے جام کوثر لیے تیار بیٹھے ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِلَيْهِ بِحَقِّ الزَّهْرَاء وَفَاطِمَةَ وَأَبِيهَا وَبَالُهَا وَبَنُوهَا۔ پروردگارہ ہماری اس قریب سے عبادت کو قبول فرما لینا۔ پروردگارہ ہمارے ناسوں کو ہمارے سیدھا میں عنایت فرما لینا۔ پروردگارہ ہم سب کو حسین کے آبان و انصار میں شمار فرما دینا۔ پروردگارہ ہم سب کو ناصران حسین سے ناصران مہدی میں تبدیل ہونے کی توفیق عطا فرما دینا۔ پروردگارہ ہمارے امام کے ظہر میں داخل فرما، اور ہم سب کو ان کے آبان و انصار میں شمار فرما۔